ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سلسلے میں ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ کے حکم سے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں اور فرشتوں کا نزول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک پرہیزگار اور متقی انسان بنائے، آمین۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ کنز العمال کی حدیث پاک، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے فرمانے برکت نشان، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے جامع ترمذی کی ایک روایت سنتے ہیں جس میں 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس بات کا ذکر ہے۔ امام الانصار والمہاجرین محب الفقراء والمساکین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے، یعنی دعائے مغفرت کریں گے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہفتہ وار اجتماع کے فارغ ہونے کے بعد ہم یہ سورہ حامیم الدخان پڑھ لیں اور اس فضیلت کو پالیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا جمعہ کے دن کا ذکر ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے پہلے پہل آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، ہر مسجد کے ہر دروازے پر موجود ہوتے ہیں۔ اس دن نیکی کرنے والوں کے دوبارے ہی نہارے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دن ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے، خوب اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سر میں تیل لگا کر، مسواک کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں اور نیکیاں کمائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ باری شریعت میں ہے جمعہ کے دن یا جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات میں جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے، جو شخص جمعہ کے روز سورہ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا، جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جو شخص روز جمعہ سورہ الکہف پڑھے
اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ سنن الدارمی کی حدیث پاک سنیے، ایک روایت میں ہے جو سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا۔ سورہ حامیم الدخان کی ایک اور پیاری سی فضیلت سنیے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2898، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے قرآن پاک کی تلاوت تو ہمیں اسی وقت فائدہ دے گی اور یہ فضیلتیں جب ہم نے اسے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ ہر ایک حرف اپنے غیر سے جدا ممتاز ہوگا، عین اور الف، حا اور ہا، ذال، زا، ضاد، وا وغیرہ میں فرق ہوگا تو ہی اس کے فضائل نصیب ہوں گے اور ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے قرآن پاک کو غلط پڑھنے والے پر قرآن پاک خود لعنت کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک اگر پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہوگا، غلط پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شاید اس وجہ سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو اب ہم پڑھیں کیسے، ثواب تو ملنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر، یا کوئی اور قل آپ پڑھتے ہیں، کیا ان کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں؟ جی ہاں، کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھ لیں، دعوت اسلامی نے یہ خدمت پیش کی ہوئی ہے، آئیے فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں، اپنے علاقے کی مسجد میں دعوت اسلامی والے مبلغین کو تلاش کیجئے اور ان سے معلومات کر کے مدرسہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ سیکھ لیجئے۔ دیکھیے ہم نے میٹرک بھی کر لیا، ایف اے بھی کر لیا، یہ ایف اے سی کر لی، بی اے بی کام وغیرہ کر لیا، ایم اے بھی کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، ایسی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم نے شاید نیند کشا گولیاں بھی کھائی ہوں گی امتحان کے لیے کہ امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ جب ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، روشن مستقبل کے لیے ہم نے اتنی کوششیں کی کہ اپنی نیند بھی قربان کی صرف دنیا کے لیے، اگر ہمیں وہ مشکل نہیں لگا تو پھر قرآن پاک سیکھنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ آئیے تو صحیح، آپ کو دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ پیار و محبت سے پڑھائیں گے۔ یہاں بچے نہیں پڑھتے، صرف بڑے بالغ حضرات ہی پڑھتے ہیں اور اپنے قرآن پاک کو درست کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے تو ہی اس کا ثواب اور فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ تو سورہ حامیم الدخان جو جمعہ کے روز پڑھنی ہے، اس کی فضیلت آپ نے سنی، اس ضمن میں یہ میں نے چند مدنی پھول آپ کو عرض کیے۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے فرمان مغفرت نشان۔ جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرو اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم یا عبادت مریض یا شرکت جنازہ یا زیارت علماء یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ نماز جمعہ کے بعد مجلس علم میں شرکت کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اس آیت میں فقط خرید و فروخت اور کسب دنیا مراد نہیں، بلکہ طلب علم، بھائیوں کی زیارت، بیماروں کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا اور اس طرح کے کام ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ادائیگی جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم یعنی کم ہو تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ نابالغ کے لیے جمعہ پڑھنا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ یا غوث الاعظم کے 11 حروف کی نسبت سے جمعہ فرض ہونے کی 11 شرائط۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا یعنی رہائش پذیر ہونا۔ صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، اگر مریض ہوگا تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد کیا ہے یہ بھی سنیے، مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ نمبر 4، مرد ہونا، مرد پر جمعہ فرض ہے، عورت پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 5، بالغ ہونا۔ نمبر 6، عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں، یعنی بالغ ہونا اور عاقل ہونا یہ خاص جمعہ کے لیے نہیں، بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔ عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا۔ پاگل جو ہے بلے وہ 20 سال کا ہے 25 سال کا، اس پر نماز جمعہ فرض نہیں، بلکہ پاگلوں سے تو مسجدوں کو بچانا چاہیے، ان کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، انکھیارا ہونا۔ جی، تو جو نابینا ہے بیچارہ اس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، وہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر کوئی سہارا لے کر چلا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں۔ نمبر 8، چلنے پر قادر ہونا، پیر زخمی ہے یا لنگڑا پن ہے، اپاہج ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا، قیدی حضرات جو ہیں ان پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ نمبر 11، مینا یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جمعہ کے دن ظہر کی جماعت کروانا جائز نہیں،
ظہر کی جماعت نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ آئیے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان کا قول سنتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ یہ حدیث پاک ابو داود سے نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 1108۔ اب پیارے اسلامی بھائیو، جمعہ کے دن فضیلت حاصل کرنی ہے تو اس کے آداب کا خیال رکھنا ہوگا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہنا ہوگا، نہیں تو ہمیں گناہ مل سکتا ہے۔ آئیے ان باتوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے جو ہمارے لیے منع کیا گیا ہے۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ لہذا چپ رہنا چاہیے اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں نے سنائی ہے، ذرا دوبارہ غور سے سنیے۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام جواب وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی۔ ہاں، خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ یہ بات بھی سنتے چلیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ خطبہ سنتے وقت کیا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہ ہما۔ اب بہت ہی اہم مسئلہ سماعت فرمائیے، ایک بہت بڑی تعداد اس میں ملوث پائی جاتی ہے، اور وہ ہے پہلی اذان کے وقت کاروبار کرنا۔ پہلی اذان ہوتے وقت یا پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی یعنی کوشش کر کے منافی ہو،
چھوڑ دینا واجب۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے خطبے کے آداب پر عمل کیجیے۔ وہ کیا ہیں؟ ذرا غور سے سنیے۔ یہ 7 مدنی پھول ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک یہ معنی ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، 2 زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پاک پڑھے کہ زبان سے خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے، خطبے میں کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ خدا را میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خطبے کے ان آداب پر عمل ضرور کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی گٹھڑی واپس لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں۔ یہ آخری ادب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے خطبے کی یہ آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم جمعہ میں پہلے ہی حاضر ہو جائیں، تاکہ فرشتے جو نازل ہوئے ہیں کہ کون پہلے آئے گا اور اس کا اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی